نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ، معلمات، طلباء و طالبات اور دنیا بھر کے مجالس علم میں شرکت کرنے والے متعلمین اور مستفیدین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم نے مجالس العلم کا ایک سلسلہ وار حلقہ شروع کیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے علم کے موضوع پر بات کرتے ہوئے علم کے حاصل ہونے کے مختلف ذرائع اور وسائل کا ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ علماء، متکلمین اور اصولیین ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ طریق ہیں، یہ وہ راستے ہیں جو علم تک پہنچاتے ہیں، یہ طرق موصلہ ہے، علم تک پہنچانے والے طریقے، جنہیں عرف عام میں نے سمجھا دیا کہ یہ حصول علم کے ذرائع، وسائل اور وسائط۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے فطریات پر جو بدیہیات میں ہے اس پر بھی گفتگو کر لی تھی، پھر وجدانیات پر بھی گفتگو کر لی، پھر ہم نے متواترات پر بھی گفتگو کر لی تھی، تجربیات پر بھی گفتگو کر لی اور حدسیات پر بھی گفتگو کر لی، اور آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ پھر ہم نے حسیات پر بات کی، یعنی جو ظاہری حواس خمسہ ہیں وہ کیا کیا ہیں، 5 حواس، اور ان 5 حواس کے ذریعے کیا کیا ادراک ہوتا ہے، یہاں تک ہم نے گفتگو کل مکمل کی۔ میں اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے جنہیں کتابوں کے ساتھ شغف ہے اور مصادر کے مطالعہ کا شوق ہے، تو میں وہ مراجع، وہ مصادر اور وہ کتب، ان کا ریفرنس بھی دیتا جاتا ہوں تاکہ جو کتب سے براہ راست ان ابحاث کو، بحثوں کو تفصیل سے مزید، بہت سی چیزیں ایسی ہیں چونکہ اس وقت میرے سامعین میں یا ہماری مجالس ذکر میں جو شرکاء ہیں، میں نے اس کا ذکر پچھلی نشست میں کیا تھا کہ وہ ان کی ذہنی اور علمی سطح ایک نہیں ہے، بڑی متفاوت ہے، یعنی مختلف ہے۔ بڑے اونچے درجے کے صاحبان علم سے لے کر بچوں تک بھی شامل ہیں جو بیٹھ کے سنتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ سو میں کئی ایسی بحثیں جو ان موضوعات سے متعلق ہیں وہ میں ان مجالس علم میں ان کو شامل نہیں کر سکتا، تو میں ساتھ رجوع کرنے کے لیے کتب کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر مزید ذوق رکھیں ان مباحث کے لیے تو وہ ان کتب کو پڑھ لیں۔ ہم نے علم کی تعریف پر بھی اچھی بحث کر لی تھی، علم کے مقابلے میں پھر جہل پر گفتگو کر لی تھی، جہل بسیط اور جہل مرکب کا فرق سمجھا دیا تھا، اور جہل کے بعد پھر مرتبہ وہم، پھر اس کے بعد مرتبہ شک، پھر مرتبہ ظن، پھر مرتبہ علم، اور علم یقینی اور علم ظنی، یہ فرق واضح کر لیے تھے۔ اور علم کی تعریف کیا ہے، تصدیق کی اور تصور کی تعریف کیا ہے، اور علم میں اور محض تصور میں کیا فرق ہے۔
یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم یہ اور ان کے کئی متعلقات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ میں آگے بڑھنے سے قبل کچھ کتابوں کو ریفر کر دوں پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کے لیے۔ اس پر بہت قدیم زمانے میں جو گفتگو کی، سب سے اوائل علماء جنہوں نے اس موضوع پر لکھا کن کی کتابوں میں، ان میں ایک قاضی ابو یعلا البغدادی ہیں۔ ان کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، اور ان کی کتاب ہے المعتمد فی اصول الدین۔ عام طور پہ بغدادی کی اصول الدین یہ کتاب لکھ دیا جاتا ہے نام، مگر اس کا اصل نام ہے المعتمد فی اصول الدین۔ تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جو پڑھنا چاہے تو علم کے اوپر اچھی گفتگو کی ہے، اور یہ بعد کے تمام لکھنے والوں میں متقدم ہے جو سب سے پہلے اس پر بحث میں آئے۔ تو انہوں نے علم پر اور معلومات کیسے حاصل ہوتی ہیں، ان کے وجوہ پر، ان کی اقسام پر اچھی گفتگو کی ہے، اور ہم وہ گفتگو پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ میں آج محض ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ کتاب اچھی تفصیلات کے ساتھ ہے، زیادہ مثالوں کے ساتھ ہے، اور اچھی بحثیں ہیں، اور مختلف پہلو انہوں نے اس موضوع کے کور کیے ہیں۔ علم کی تعریف کے باب میں جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، بہت بحثیں ہوئی کہ علم کسے کہتے ہیں۔ میں نے اختصار سے کہہ دیا تھا کہ جو فلاسفہ تھے وہ تصور ذہنی کو بھی علم کہہ دیتے تھے، لیکن متکلمین کی اکثریت نے اور اجماع یا ان کا نقطہ نظر یہ ہوا کہ وہ تصور ذہنی کئی صفات سے خالی ہوتا ہے، اس لیے علم اس کے آگے ایک درجہ ہے۔ تو میں نے یہ واضح کیا تھا کہ حواس خمسہ، جو حواس خمسہ ظاہری ہیں، ان سے جو کچھ ملتا ہے اس کو ادراک کہتے ہیں۔ تو میں نے ادراک کے اس معنی کو لیا کہ ادراک علم نہیں ہے۔ بعضوں نے ادراک ہی کو علم کہا۔ تو میں نے یہ فائنل تمام بحثوں کے بعد جس نتیجے پر پہنچے صدیوں میں نے ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ ادراک پرسیپشن ہے۔ ادراک کے بعد ایک تصور قائم ہوتا ہے ذہن میں، تصور کنسیپشن ہے، اور تصور کچھ اور شرائط کو پورا کرتا ہے۔ جب اس تصور میں قطعیت آ جاتی ہے، یقین آ جاتا ہے، مرتبہ ذہن اس کی تصدیق کرتا ہے، جزم آ جاتا ہے اس کے اوپر، ذہن کو سکون، جزم آ جاتا ہے، اور وہ مطابق واقعہ ہو جاتا ہے، صحت آ جاتی ہے، یہ ساری خوبیاں جب اس میں مل جاتی ہیں تو پھر وہ علم کہلاتا ہے، نالج بنتا ہے۔ تو یہ مراحل ہیں۔ اب دلچسپ بات ہے کہ اٹ سیلف علم کیا ہے، اس کی تعریف پر بھی پہلے زمانوں میں اختلاف ہوا، باریک باریک اختلاف اہل علم کے ہاں، مناطقہ کے نزدیک، اصولیین کے نزدیک، علم الاصول کے ماہرین اور علم کلام کے ماہرین کے مابین ہوا کرتے تھے۔ اگر اہل سنت میں جو ماتوریدی نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے ان بحثوں کو دیکھنا ہو تو شاندار بحث کی ہے امام ابو المعین میمون بن محمد النصفی۔ ان کی کتاب ہے تبصرۃ الادلہ، یہ بھی اصول الدین میں ہے یہ کتاب، 2 جلدوں میں، تبصرۃ الادلہ۔ ان کی وفات 508 ہجری میں ہوئی، امام ابو المعین النصفی کی۔ تو یہ امام ابو منصور الماتوریدی کے طریق پر علم التوحید اور علم العقیدہ اور علم الکلام کی بحث کو بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھی بحث کی ہے۔ الکلام فی تحدید العلم، یہ باب قائم کیا ہے، اور اس میں علم کی تعریفات بیان کی ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے میں نے ریفر کر دیا کہ جو پڑھنا چاہیں تو اپنے ذوق اور شوق کے لیے پڑھ لیں۔ اسی طرح الارشاد ہے امام ابو المعالی الجوینی کی، الارشاد، انہوں نے بھی علم کے اوپر بحثیں کی ہیں، اور دیگر کتب میں بھی بحثیں موجود ہیں۔ ابن قدامہ کی المغنی میں بحث موجود ہے، اور الگ الگ
کتب ہیں جو ساتھ ذکر ان کا آتا چلا جائے گا. ان تمام کتابوں میں بہتر نظم کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے، نظم کے اعتبار سے، وہ حنفی ایک امام ہے، امام ابو اسحاق الزاہد الصفار. ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل نام ہے، البخاری الحنفی، اور ان کا لقب ہے الزاہد الصفار. تو امام ابو اسحاق البخاری الصفار، ان کی وفات ہوئی 534 ہجری میں. تو گویا امام ابو المعین نصفی اور امام ابو اسحاق الصفار کا زمانہ لگ بھگ قریب کا ہے. یہ ہم اثر ہیں، کئی سال اکٹھے ایک زمانے میں ہوئے. بغدادی ان سے پہلے ہوئے. ان کی کتاب ہے تلخیص الادلہ. امام ابو المعین نصفی کی کتاب تھی تبصرۃ الادلہ. اب یہ کتاب ہے تلخیص، الخلاصہ ہے تلخیص الادلہ، قواعد توحید پر. انہوں نے اچھے نظم سے علم کی تعریف بیان کی، اور اس میں جو اختلاف ہے تو چند مختصر تعریفات کو کوٹ کیا ہے. باقی کتابیں جن کا ذکر پچھلی نشستوں میں ہم کرتے رہے ہیں، جیسے امام رازی کی الماصول، یہ علم الاصول کے اندر، یا سبکی کی جمع الجوامع اور دیگر اس طرح کی، وہ کتابیں بعد میں آئی ہیں. اسی طرح بڑی اچھی بحث کی ہے بعد ازاں ابن الحاجب نے بھی، وہ مختصر ہے مگر شرح ابن الحاجب ہے تحریر المطالب، اس میں بھی علم کے اوپر مختلف مواقع پر اچھی بحثیں کی ہیں. میں امام ابو اسحاق الصفار البخاری، ان سے وہ چند تعریفیں کوٹ کر دیتا ہوں علم کے بارے میں. اس سے آپ کو یہ اندازہ دلانا بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں علماء، اسکالرز، ائمہ، اکابر ہر فیلڈ میں کتنے متبحر ہوتے تھے، اور علم کے ہر میدان میں کتنا کام کیا. یہ بات نہیں ہے کہ ایجوکیشن آج ایک سبجیکٹ آ گیا، ایک سائنس آ گئی ہے، نہیں. علم کو، نالج کو ایک سائنس کے طور پر اس کے سینکڑوں کتب لکھی گئی، اور آج سے 1000 سال قبل، 1100 سال قبل اتنا نالج کا کلچر امت مسلمہ میں ڈیولپ ہو چکا تھا. علم کا کلچر کیوں؟ کہ اس کی بنیاد قرآن مجید نے اور صاحب قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھ دی تھی. جب قرآن مجید کی اترنے والی پہلی آیت ہی بیان علم پر مبنی ہوگی تو اس امت کی پہلی صدیوں میں اندازہ کر لیں کہ علم کی اہمیت اور فضیلت کا عالم اور اس کا شوق و شغف، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی 5 آیتیں جو غار حرا میں اتری، ان 5 پہلی اترنے والی آیتوں کا موضوع ہی علم تھا. موضوع ہی علم تھا. تو جب قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہی علم کے موضوع سے ہوگی تو پھر آپ اندازہ کر لیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنی اس پر اہمیت پر زور دیا، اور عملاً کتنا اس کو امپلیمنٹ کیا علم کی اہمیت کو. اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. علم کے موضوع پر آتے ہوئے آگے گفتگو کریں گے. تو اس کا ایک ایسا شوق پیدا ہوا صحابہ کرام میں حصول علم کے لیے، طلب علم کے لیے. جہاں سے علم ملتا وہ نکل پڑتے. آقا علیہ السلام کا ایک فرمان تھا، اطلب العلم ولو کان بالصین. علم حاصل کرو خواہ تمہیں وہ علم چین میں جا کے ملے. چین سے کیوں نہ حاصل ہو. تو سفر کرتے، راتیں جاگتے، طویل مسافتیں کرتے، حتیٰ کہ ایک حدیث کا پتہ چلتا، علم ہوتا کہ دمشق میں ایک صحابی ابھی زندہ ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام سے براہ راست سماع کیا تھا. تو سفر کر کے مدینہ سے دمشق تک جاتے اور اس ایک حدیث کا سماع کرتے. یہ علم کے حصول کا شغف تھا، یہ شوق تھا، یہ لگن تھی، یہ محبت تھی.
اور بڑھتا چلا گیا. پھر اس طرح صحابہ کرام کی زندگیاں، پھر تابعین کی زندگیاں، پھر اتباع التابعین کی زندگیاں، پھر سلف صالحین. علم بڑھتا بھی گیا، زیادہ مرتب بھی ہوتا گیا، زیادہ منظم بھی ہوتا گیا، اس کی کیٹیگریز بنتی گئیں، کلاسیفائی ہوتا گیا، اسپیشلائزیشنز ہوتی چلی گئیں، اس تنے سے برانچز نکلتی گئیں. اور یہ وہ دور ہے پہلی 3 4 5 صدیوں کا، جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. یورپ میں علم کا چراغ نہیں جلتا تھا، نہ برطانیہ میں، نہ فرانس میں، نہ جرمنی میں، نہ یورپ کے باقی ممالک میں. تہی دامن تھا یورپ علم سے. اور میں اس علم سے مراد صرف قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں لے رہا، سائنٹیفک علم، ٹیکنالوجی کا علم، فلسفی کا علم، ریشنل نالجز بھی، سیکولر نالج بھی، سائنٹیفک نالج بھی، ہیومن نالجز بھی، ہر قسم کا علم یورپ تہی دامن تھا. اور اسلام کا دامن علم کے ساتھ معمور تھا، بھرا ہوا تھا. یعنی اس پر بحثیں ہوتی تھی کہ علم کسے کہتے ہیں. یہ میں اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے اسلاف کی عظمت علم سے آگاہی ہو. مجھے علم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ موضوع ہمارے نوجوان کو، بیٹے بیٹیوں کو ذرا بھاری لگے گا، تھوڑا سا بھاری لگے گا، لیکن یہی شوق اور لگن پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور اس دور میں، دور جدید میں جو ہماری نسلیں ہیں، ان کا جو رشتہ کٹا ہوا ہے اپنے ماضی سے، اسلاف کی عظمت علمی سے، وہ رشتہ بھی جڑ جائے. ان کو ادراک ہو، پتہ ہو کہ ہمارے اکابر نے وہ کیوں اتنے بلند تھے. اور دنیا پہ حکومت کی مسلمانوں نے 1200 سال، 1100 سال حکومت کی، 12 صدیاں حکمران رہے دنیا کے. کیوں؟ زور علم کے ساتھ. 2 چیزوں کی طاقت تھی، علم اور کردار. تلوار کی طاقت سے 12 صدیاں کی حکمرانی نہیں رہی. علم اور کردار، یعنی علم اور تقوی. تو علم کا پتہ چلے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس دور میں کہ ہم آج سے 1000 سال قبل جو میڈیول پیریڈز ہیں یورپ کے، اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں. ڈارک ایجز. تو ویسٹرن نالج کی اور ویسٹرن سائنس کی کوئی کتاب اٹھا لیں، خواہ میڈیکل سائنس کی اٹھا لیں، خواہ آپ دیگر کیمسٹری کی اٹھا لیں، فزکس کی اٹھا لیں، آپ ہیومن سائنسز اٹھا لیں، آپ فلسفی کو اٹھا لیں، لاء کو اور جورسپروڈنس کو اٹھا لیں، ٹیکنالوجی انجینئرنگ کو اٹھا لیں، جتنے بھی سائنٹیفک یا جو ماڈرن ریشنل سائنسز ہیں، علوم ہیں اور فنون ہیں، جب ان کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ یورپ کے اس پیریڈ کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، کہ یہ اندھیرے کا زمانہ تھا، اندھیرا تھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا یورپ. اور یہ وہ دور ہے جب جو کوئینز ہوتی تھی، اس وقت میں بھی کوئینز تھی، کنگڈمز تھی، 6 مہینے غسل نہیں کرتی تھی، نہاتی نہیں تھی. تو طہارت کا، غسل کا، صفائی کا تصور نہیں تھا، ہاسپٹلز نہیں تھے، میڈیکل سائنسز نہیں تھی. یہ وہ دور ہے کہ جب اس دور میں یورپ کا عالم یہ تھا. اور اسپین، قرطبہ، گریناڈا کے ہاسپٹلز میں مسلمان ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجری کر رہے تھے. اس وقت اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ میں، اریگیشن میں اتنا ڈیولپ کر دیا تھا مسلمانوں نے، پہلی صدیوں کے مسلمانوں نے. یہ وہی نالج ہے جو سارا ٹرانسفر ہو کر اسپین اور سسلی کے چینل سے یورپ میں پہنچا ہے. یعنی وہ شوق اس علم کا مکہ اور مدینہ سے چل کے شام میں پہنچا ہے، مصر میں پہنچا ہے، بغداد میں پہنچا ہے، کوفہ، بصرہ، بغداد، دمشق، مصر، یہ سارے مملکتوں میں پہنچا ہے. علم کے وہ چراغ اس نے اس دنیا کو روشن کیا ہے. پھر مغرب میں پہنچا ہے، افریقہ میں، الجزائر، ٹیونس میں پہنچا ہے علم. وہاں سے پھر یہ اسپین میں داخل ہوا ہے، یورپ کے اندر، وہ علم جس کا سفر مدینہ سے شروع ہوا تھا. تو اسپین، اندلس اور سسلی یہ اسلامی علوم کے مرکز بن گئے ہیں، اسلامی علوم و فنون کے. وہاں سے ٹرانسفر ہو کے پھر یورپ میں انٹر ہوا ہے، اور یورپ سے انگلینڈ میں، اور انگلینڈ کے بعد پھر امریکہ وغیرہ میں اور کینیڈا میں. یہ مغرب کی طرف چلتا رہا ہے. جتنا آپ ادھر آتے چلے جائیں، یہ سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے خطے تھے، خطہ ارضی. سب سے پہلی دنیا انسانیت میں
اگر ان میڈیول پیریڈز میں علم کے چراغ جلے ہیں تو وہ سرزمین مدینہ سے جلے ہیں، اور ان چراغوں کو لے کر مسلمان قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ایک ایک ملک اور مختلف زمین کے خطوں میں گئے۔ تو اس سے پہلے جو علم کا کلچر ہے وہ گریس کا تھا، اس لیے گریک فلسفی، گریک میڈیسن، گریک سائنس، وہ سب جب بات ہوتی ہے تو یونانی، طب یونانی، تو وہ گریک کی بات ہوتی ہے۔ تو گریک سے پہلے زمانہ، پھر یہ بیزنٹائن، یہ پیریڈ سارے آئے ہیں، سیولائزیشنز کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، مگر منبع قدیم زمانوں میں یونان رہا ہے۔ اس سے قبل پھر مصر تھا، مصر سے پہلے پھر عراق اور بابل، نینوا کی سرزمین تھی۔ مگر یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، اگر یونان مرکز اور منبع تھا اور اس سے قبل مصر تھا، تو وہ سرزمین وہ ہے سارے خطہ ارضی جہاں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ جہاں بھی علم کے چراغ جلے ہیں اس کی تاریخ پڑھیں تو وہاں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے عقل انسانی کو اور دانش انسانی کو روشن کرنے کی پوری تاریخ کے پیچھے کہیں نہ کہیں وحی ربانی ہے۔ دانش انسانی کے پیچھے کہیں نہ کہیں وحی ربانی کا نور ہے۔ بعد میں وہ تصورات بدل جائیں، کٹ جائے، مگر ایک سلسلہ ہمیشہ وحی ربانی نے، انبیاء نے، علم نبوت نے انسانی عقل کو پوری تاریخ میں ہمیشہ جھنجھوڑا ہے اور جہل کے سمندر سے، جہالت کے سمندر سے نکال کے علم کی روشنی کی طرف چلایا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے۔ اس سے قبل اگر بابل کی سرزمین تھی، تہذیب کا، علم کا مرکز، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، عراق کا، اور نوح علیہ السلام تک کا زمانہ وہ سرزمین ہے۔ تو ہزارہ انبیاء اس سرزمین پہ آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب انبیاء کو بھیجا وحی کے ساتھ، ہر نبی آسمان سے علم لے کر وحی کی صورت میں اس نے انسانیت تک پہنچایا۔ ہر نبی علم لے کے انسانیت کے ساتھ طرف مبعوث ہوا، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، وہ بھی علم کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ فرمایا علم آدم الاسماء کلھا۔ تو سب سے پہلا پیغمبر دنیا میں جب اللہ رب العزت نے جن کو بنایا تو انہیں بھی مزین کیا علم کی دولت کے ساتھ، اور علم کی عظمت دکھا کر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو فرمایا کہ سجدہ کرو، تسلیم کرو اس کی عظمت کو۔ تو ابتدا بھی علم سے کی، اور سلسلہ نبوت جب جہاں کے ختم کیا آقا علیہ السلام پر، تو اس قرآن کو بھی علم کا منبع اور علم کا مصدر اور علم کا مرکز بنایا۔ فرمایا فصلناہ علی علم، اس قرآن کو مفصل علم بنایا۔ اس کی گفتگو ہم پہلے تفصیلی کر چکے ہوئے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ چونکہ مذہب دین اسلام اس کا نیوکلیس علم ہے، اس کے اندر جہالت کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا مرکز و محور علم ہے۔ اول تا آخر دین میں، مذہب اسلام میں، دین اسلام میں علم کی اہمیت۔ علم کو نور کہا ہے، جہالت کو تاریکی، علم کو حیات کہا ہے، جہالت کو موت۔ تو اس لیے یہ کلچر پیدا کیا آقا علیہ السلام نے امت مسلمہ میں نے آج آپ کو تھوڑی سی ایسی بائی دی وے چلتے ہوئے، میرے ذہن میں خیال میں نہیں تھا، ایسے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل دے دی، مگر انشاءاللہ علم کی نشستوں میں آگے اس کے اوپر میں الگ سے گفتگو کروں گا، الگ موضوعات جو میں آج بیان نہیں کر رہا۔ ایک پس منظر بتانا تھا کہ علم سے کتنا شغف امت مسلمہ کا پیدا ہوا، اور ابتدائی جو قرون اولیٰ تھے اور قرون وسطیٰ، پہلی صدیاں، ان میں علم کتنا اونچا گیا، اور اب مسلمان علم سے کتنا دور ہو گئے۔ پہلی صدیوں میں دور دراز سے لوگ حصول علم کے لیے اسلامی مراکز کی طرف جاتے تھے، یعنی نیشا پور اگر مرکز علمی تھا ایران میں، وہاں جاتے تھے۔ سمرقند، بخارا، یہ ازبکستان، ترکمانستان، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کے اندر جو علاقے ہیں، وہاں جاتے تھے، سمرقند، بخارا کے علاقوں میں، بغداد جاتے تھے، دمشق جاتے تھے، مصر جاتے تھے۔ تو پوری دنیا سے ٹریول کر کے پھر اسپین جاتے تھے، اسلامک اسپین میں
لوگ طلب علم کے لیے اسلامی دنیا میں جاتے تھے، اب طلب علم کے لیے اسلامی دنیا سے لوگ مغربی دنیا میں جاتے ہیں۔ دینی حوالے سے بات نہیں کر رہا، مطلقاً علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہم جب مغربی دنیا ٹریول کر کے حصول علم کے لیے جاتے ہیں اسلامی دنیا سے، تو یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلامی دنیا طریق علم چھوڑ چکی ہے، وہ جہالت کے اندھیروں میں چلی گئی، اسی جہالت نے اسے تباہی اور بربادی اور زوال کا شکار کر دیا۔ جیسے آپ ہماری اپنی پاکستان کی سوسائٹی دیکھتے ہیں، لٹریسی ریٹ، لوگوں کی علمی حیثیت، ان کی شعوری حیثیت اور سطح، یہ عکاس ہے کہ علم کی اہمیت ہمارے معاشروں میں کیا رہ گئی۔ جس سوسائٹی میں مال اور دولت کی اہمیت بڑھ جائے، علم کی کم ہو جائے، وہ سوسائٹی کبھی باوقار طریقے سے زندہ نہیں رہ سکتی، اور معاشروں کو پھر سے زندہ ہونے اور عزت کی طرف رواں دواں ہونے کے لیے سفر پھر علم سے شروع کرنا ہوگا۔ یہ ایک پس منظر، ایک تاریخی بیان سا ہو گیا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کی تعریف میں کہ نہایت منظم طریقے سے بات کی امام ابو اسحاق البخاری نے، جو الزاہد الصفار کے نام سے معروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ تعریف کی کہ علم ہے العلم درک المعلوم علی ما ہوا بہی، جس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی اصل ماہیت کا ادراک کر لینا علم ہے۔ پھر اس کو رد کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو علم نہیں کہہ سکتے، چونکہ ادراک احاطہ کرنے کو کہتے ہیں، احاطہ کرنے کو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا تو علم ہی نہیں حاصل ہو سکتا بندے کو، کیونکہ اللہ کا احاطہ ممکن نہیں، ادراک ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں کہا اللہ پاک، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ ہر شے کا ادراک فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کا ادراک نہیں ہو سکتا تو علم اللہ کے ساتھ، اللہ کو جاننے کا نام علم نہ ہوا، عالم باللہ نہ ہوا، علم باللہ کا وجود ختم ہو گیا، اس لیے اس تعریف کی نفی کر دی۔ پھر ایک اور تعریف کی، انہوں نے کہا العلم اثبات الشیء علی ما ہوا بہ، ایک چیز اپنی جس ماہیت اور حقیقت اور حالت پر ہے، آپ ہیں، انسان ہیں، آپ سامنے بیٹھے، اس کی جو ماہیت ہے، سر ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، اس کا چہرہ ہے، جسم ہے۔ ایک حیوان ہے، اس کی اپنی جو ماہیت، جو شکل، جو صورت، جو کیفیت جو اس کی ہے، کرسی ہے، میز ہے، قلم ہے، جو چیز بھی جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اس کی ایک ماہیت ہے، اس کی ایک ایگزسٹنس ہے۔ تو جس حالت پر، ماہیت پر وہ ہے، اس کو ثابت کر دینا کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، انہوں نے کہا اس کا نام علم ہے۔ پہلے نے کہا تھا کہ اس کے احاطہ کو، ادراک کا نام علم ہے، اس کی نفی کر دی۔ اب دوسری تعریف آئی کہ کسی چیز کو ثابت کر دینا جیسی ماہیت کے مطابق، اس کا نام علم ہے۔ اس کو ابو بکر القفال الشاشی، اس نے یہ تعریف دی۔ یہ ابو بکر محمد بن علی بن اسماعیل القفال الشاشی، یہ 291 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ محدث اور فقیہ اور مفسر تھے، اور مذہب فقہ، یہ جو ماوراء النہر کا علاقہ ہے، سمرقند، بخارا کا اوپر ماوراء النہر، وہاں فقہ شافی ان کے ذریعے پھیلی۔ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے الفقہ الشافعی کا وہاں رواج دیا۔ تو اس کو پھر رد کر دیا۔ پھر بعضوں نے کہا العلم تبین المعلوم علی ما ہوا بہ، ایک چیز کی جو ماہیت ہے، اس ماہیت کے مطابق اس کا واضح ہو جانا کسی پر، تبین، اس کا واضح ہو جانا، تو اس کا نام علم ہے۔ لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی جو ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ ہر جگہ شرط علی ما ہوا بہ چل رہی ہے، یعنی اس کی ماہیت اور واقعہ کے مطابق ہو وہ معلومات۔ اگر واقعہ کے مطابق نہیں تو پھر وہ علم نہیں کہا جائے گا۔ اگر مطابق واقعہ نہیں تو اس کو جہل کہا ہے، جہالت جسے ہم کہتے ہیں، اس کو جہل کہا ہے، اور اس کو جہل مرکب کہا ہے، کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ چلا کسی چیز کے بارے میں، مگر وہ اس کی اصل حقیقت، ماہیت اور حیت کے مطابق نہیں، غلط تصور قائم ہوا۔ یہ میں نے بتایا تھا پچھلی نشست میں، یہ جہل مرکب ہے۔ اور اگر سرے سے معلوم نہ ہو سکے
پتہ نہ چل سکے، سرے سے خانہ خالی ہو، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ جہل بسیط ہے۔ تو علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، اس کے بالکل مطابق حال، مطابق ماہیت، مطابق کیفیت، مطابق اصلیت، مطابق حقیقت، مطابق واقعہ وہ تصور قائم ہو، معلومات حاصل ہو۔ تو گویا یہاں میں اور سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ علم میں شرط ہو گئی کہ اس کے اندر صحت ہونی چاہیے۔ اگر معلوم جو چیز ہوئی وہ صحیح نہیں معلوم ہوئی تو وہ اس کو علم نہیں کہتے، وہ تصور ہو سکتا ہے، اسے کچھ اور آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جہل مرکب ہو سکتا ہے، وہ تصور کی کوئی شکل ہو سکتی ہے، وہ وہم ہو سکتا ہے، وہ شک ہو سکتا ہے، وہ ظن ہو سکتا ہے، کئی مرتبے ہیں، کئی تعریفات ہیں، مگر علم نہیں۔ علم کے لیے شرط ہے کہ اس میں صحت ہو، مطابق واقعہ ہو۔ یہ بات درست، اس لیے کہتے ہیں کہ علم صحیح ہے، اور علم صحیح تبھی ہوگا جب آپ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی معرفت کی طرف جائیں گے، تو پھر پتہ کرنا پڑے گا کہ اس کے علم صحیح کے لیے کون سا ذریعہ اور کون سا وسیلہ ایسا ہے جو ہمیں اس کے علم صحیح تک پہنچائے۔ کسی نے تعریف کر دی کہ معرفت المعلوم علی ما ہوا بہی، یہ جو چوتھی تعریف تھی، تبین، واضح ہو جانا، آشکار ہو جانا کسی چیز کا اس کی ماہیت کے مطابق، تو اس کو امام نصفی نے بیان کیا ہے کہ یہ ابو اسحاق اسفرائینی کا قول ہے، یہ انہوں نے یہ تعریف کی ہے۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس کو کئیوں نے اپنایا، کئی رد کرتے رہے۔ بعضوں نے کہا کہ معلوم جس کو آپ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی معرفت ہو جائے عین مطابق واقعہ تو وہ علم ہے۔ پھر اس کو بھی رد کیا، انہوں نے کہا کہ علم اور معرفت میں فرق ہے، اس بحث میں نہیں جاتے۔ پھر کعبی ایک معتزلی رؤساء میں سے، معتزلہ کے اسکالر بڑے علماء میں سے ہیں، اس نے ابو القاسم عبداللہ الکعبی البلخی، تو انہوں نے تعریف کی، اس نے کہا ان العلم اعتقاد المعلوم علی ما ہوا بہ، کہ جو چیز بھی معلوم کی وہ عین مطابق ماہیت اس پر اگر عقیدہ قائم ہو جائے، اس کا اعتقاد بن جائے تو اس کو علم کہتے ہیں۔ اور بعض معتزلہ نے اعتقاد کے ساتھ سکون نفس کو اضافہ کیا کہ اطمینان بھی ہو جائے، نفس کو سکون بھی ہو جائے، اس کو بھی رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تعریف ہے یہ بھی بغدادی نے اصول الدین میں اور نصفی نے کہا کہ دراصل ابو ہاشم الجبائی وہ دراصل اس تعریف کی طرف منسوب کیا کہ یہ ان کا قول ہے۔ تو انہوں نے کہا اعتقاد قلب کا ایک فعل ہے تو علم وہ نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس ابراہیم النظام نے ایک تعریف دی۔ آگے چل کر یہ امام زاہد الصفار ابو اسحاق البخاری وہ بیان کرتے ہیں، جہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کو بیان کر کے اس کے نقائص واضح کر کے اینڈ پر آتے ہیں کہ علم وہ ہے، ایک ایسی صفت ہے، ادراک کی ایک ایسی میچیور اور تصور کی ایک ایسی میچیور اور فائنلائزڈ ایک فارم ہے جہاں خفا لا علمی اس چیز کے بارے میں ختم ہو جائے، جو ہر قسم کے جہل کو ختم کر دے، نہ اس کی معلومات ہونے میں غلطی رہے، نہ خفا رہے، نہ لا علمی اور بے خبری رہے، نہ غلطی رہے، نہ تردد رہے، نہ شک رہے، نہ وہم رہے، نہ ظن رہے، وہ مخفی نہ رہے۔ وہ چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کے جاننے میں خفا نہ رہے، وہ چیز مخفی نہ رہے، تو خفا کا اٹھ جانا، کشف ہو جانا، انکشاف ہو جانا اس چیز کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں، اس حالت کو وہ علم کہتے ہیں۔ پھر یہ جو تعریف ہے علم کی، اس تعریف کو امام نصفی اور امام ماتوریدی سمیت اور پھر آگے تفتازانی اور ان تمام علماء نے اس تعریف کو مجموعی طور پہ اپنایا ہے کہ یہ تعریف جامع اور کامل ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تائید حاصل ہے اس کو۔ قرآن مجید فرماتے، اللہ پاک کی شان ہے، فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے۔ تو اس میں کسی چیز پر احاطہ ہونا بھی علم سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی شے اللہ رب العزت پر مخفی نہیں ہے۔ کسی چیز کا مخفی نہ رہنا اللہ پر، خفا کے پردے کا اٹھ جانا
اب صاف ظاہر ہے اللہ کے علم کے لیے نہ پہلے پردہ تھا نہ اٹھا، اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ کے علم کی شان بتا رہے ہیں کہ اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، یہ نہیں کہ کبھی مخفی تھی اور اب نہیں رہی، نہ، یہ مخلوق کے علم کی، علم حادث کی، محدث کی شان ہے۔ تو اللہ پر کبھی بھی کوئی شے مخفی نہ تھی۔ تو یہ خفا کا اٹھ جانا، اس کو انتفاع الخفا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ علم کی تعریف پہ پوری اترتی ہے۔ تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو ایسے بعض نوجوانوں کے اور طلباء کے جو علم کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اور ان کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس لیے کی کہ پہلے ادوار میں علماء اسلام کس حد تک علم میں گہرائی میں گئے اور کس کس چیز کی باریکیوں میں گئے، کتنی بحثوں پر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز آتی ہیں۔ جب آپ لاء کو پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل لاء کو پڑھتے ہیں یا میڈیسن میں کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو سائنٹسٹ اس نے یہ تعریف کی، اس نے یہ ڈیفینیشن کی، اس نے اسٹیٹ کی یہ ڈیفینیشن کی، اس نے یہ کی، اس نے یہ کی، مختلف تعریفات آتی ہیں اور اپنے اپنے دماغ یوز کرتے ہیں، جورسپروڈنس کی کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز کی تعریف کی جاتی ہے۔ لاء کی تعریف کی، جرم کی تعریف کی، کرائم کی تعریف کی، سن کی تعریف کی، ہر چیز کی تعریفات ہیں۔ سوشیالوجی میں آپ چلے جائیں، کسی سبجیکٹ میں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ جو آپ آج ویسٹرن نالج میں اتنی باریکی اور گہرائی دیکھتے ہیں، اس کا موجد مغرب نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کی گہرائی تک جانا اور نہایت چھوٹی چھوٹی باریکیوں تک جانا اور ایک ایک پردے کو اٹھا کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تعریفات کرنا، تقسیمات کرنا، نالج کا یہ جو ایپٹیچیوڈ ہے، یہ ویسٹ میں پیدا نہیں ہوا، یہ اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے علم تھا کہ یہ علم کی یہ جو تعریفات دے رہا ہوں 5 6 7، یہ کئی سننے والوں پر اور نوجوان بیٹے بیٹیوں پر ذرا بھاری ہوں گی، ہیوی ہوں گی، مگر بتانا مقصود یہ تھا انہیں اپنی عظیم علم کی تاریخ کی طرف لے جانا، کہ جو ریسرچ کا ایپٹیچیوڈ ہے۔ جب آپ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف میں اس کا تعین کرتے ہیں، اس کی حدود صحت متعین کرتے ہیں، اس کی صحت کا امتیاز مقرر کرتے ہیں، دوسری مماثل چیزوں سے کہاں کہاں فرق ہے، اس کا نام پھر اور رکھتے ہیں، اس کا نام اور رکھتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پوری تعریف کی مختلف شرائط ہیں ساری، یہ آج کی دنیا کے فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے، قانون دانوں نے اور مختلف انٹلیکچول سائنسز کے بانیوں نے ویسٹرن ورلڈ میں ایجاد نہیں کی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس تھوڑی سی بحث کے نتیجے میں کہ یہ ایپٹیچیوڈ، یہ انداز علم کا، تحقیق کا اپروچ، یہ بھی اسلام کی دنیا سے آیا ہے۔ یعنی پوری دنیا کو مشرق سے مغرب تک علم کا اور تحقیق کا کلچر بھی مسلمانوں کی پہلی صدیوں نے دیا ہے۔ اور اب ہم اپنے حال کو دیکھ لیں کہ ہم کہاں پھرتے ہیں اور کتنے تباہ حال ہیں۔ چونکہ پچھلی نشست تک یہ باتیں ہو گئیں، آج میں نے علم کے باب میں اضافہ کیا، تو ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی تھی پچھلی نشست میں حواس خمسہ کا، کہ جو مدرکات حسی ہیں اس میں کیا وہ چیز ہے جو اب پچھلی بات سے جوڑ کے آگے چل رہا ہوں۔ یہ درمیان میں ایک بحث علم کی تعریفات کی اور تاریخ علم کے باب میں وہ تھوڑی سی وہ میں نے ایڈ کر دی آج کی گفتگو میں۔ تو کل ہم نے گفتگو جو ختم کی حواس خمسہ ظاہری پر، تو اس میں بتایا کہ آنکھ جن چیزوں کو دیکھ سکتی ہے ان کو ہم منظورات یا مبصرات کہتے ہیں، کان آوازوں کو، جن چیزوں کو سن سکتے ہیں ان کو مسموعات کہتے ہیں، ناک جن خوشبو بدبو کو سونگھتے ہیں ان کو مشمومات کہتے ہیں، زبان جن کو چکھتی ہے ذائقے سے اس کو مذوقات کہتے ہیں، اور ہاتھ جن کو چھوتے ہیں ان کو ملموسات کہتے ہیں۔ تو کل کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ یہ سارے جو حواس ہیں یہ ذریعہ، ان میں سے ہر ایک علم کا ذریعہ ہے۔ اب یاد رکھ لیں، علم ایک منزل ہے جس تک پہنچنا ہے، اور ذریعہ ایک راستہ ہے۔ راستہ کبھی منزل نہیں ہوتا، مگر راستے کے بغیر منزل بھی نہیں ملتی۔ راستہ وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے، اس دنیا میں نظام ہی ایسا مقرر کیا ہے۔ اولاد ہے تو ان کے وجود کا، اولاد کے موجود ہونے کا وسیلہ ان کے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کے یہی وسیلہ ہی ذریعہ ہوتا ہے، وہی واسطہ ہوتا ہے، وہی راستہ ہوتا ہے۔
یہ ایک ہی معنی کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ آپ اگر یہاں آپ بیٹھے ہیں، میری گفتگو سن رہے ہیں، تو اب اپنے گھر جانا چاہیں گے تو صاف ظاہر ہے یہیں سے ہوا میں اڑ کے گھر کو نہیں پہنچ جائیں گے نا، آپ اپنے بیڈ روم میں اچانک کھڑے ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے نکلیں گے، کسی راستے پر جائیں گے اور راستہ ہی آپ کو اپنے گھر تک پہنچائے گا۔ تو راستے کے بغیر کبھی منزل نہیں ملتی۔ اسی طرح وسیلہ کے بغیر، واسطہ کے بغیر اور ذریعہ کے بغیر کبھی مقصود نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون قدرت اور قانون فطرت ہے۔ تو مادی دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے وسیلے بنائے ہیں، اور روحانی دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے وسیلے بنائے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، وسیلہ کو ماننا، واسطہ کو ماننا، ذریعہ کو ماننا کبھی بھی مقصد کی اور منزل کی نفی نہیں ہوتی۔ نہ منزل کے ساتھ واسطہ کبھی شریک ہوتا ہے۔ یہ بھی بائی دی وے ایک بات آ گئی، ذرائع کے حوالے سے میں واضح کرتا چلوں۔ بعض اوقات ہماری کم علمی یا کج فہمی کی وجہ سے ایک مغالطہ لگ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کسی کو، بزرگوں کو، اولیاء کو، صلحاء کو، انبیاء کو، نیک اعمال کو، نیک مقامات کو، نیک ہستیوں کو، کسی کو اگر وسیلہ مان لیا تو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کو ایک ماننے یا اس کی توحید میں، اس کی الوہیت میں شریک ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیں، وسیلہ کبھی مقصود میں شریک نہیں ہوتا۔ وہ شریک ہو ہی نہیں سکتے، ان میں شرکت ہی پاسبل نہیں، چونکہ وسیلہ ایک راستہ ہے۔ تو راستہ نے جہاں پر ختم ہونا ہے اس جگہ کا نام منزل ہے۔ تو منزل راستے میں نہیں ہے اور راستہ منزل میں نہیں ہے۔ راستے کی ایک اپنی ابتدا اور انتہا ہے، اور جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو وہی جگہ منزل کی ہے، آپ کی مقصود کی، جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ تو یہ کبھی شرکت نہیں ہوتی ان کی۔ تو اولاد کا وسیلہ والدین ہیں، پھر والدین پھر کبھی اولاد تھے، ان کا وسیلہ ان کے والدین، تو اس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور اللہ رب العزت نے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک نظام اس کائنات میں بنایا ہے۔ اس طرح ہم جب ذرائع علم کی بات کرتے ہیں، حواس کی، تو حواس نہ خود علم ہے، نہ خود علم بناتے ہیں، نہ از خود علم تک پہنچاتے ہیں۔ از خود یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، پھر یہ وسیلہ ایک اور وسیلے تک پہنچاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات۔ تو یہاں وسیلے پر وسیلہ جمع ہوتا ہے۔ وہ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے عقل۔ پہلے وسیلے کا نام جو علم کے باب میں وہ حواس خمسہ ہیں۔ اب وہ حواس خمسہ تنہا اگر وسیلہ رہیں تو علم نہیں بنتا۔ محض حواس ادراک دیتے ہیں، وہ وسیلہ ادراک ہے، پرسیپشن دیتے ہیں۔ اب یہ حواس خمسہ، ہم چھوتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، آواز کو سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، ہم چھوتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے جو تأثر پیدا ہوتا ہے، ادراک اس کا نام دیا گیا۔ اس کو حواس خمسہ آگے ایک نئے کارخانے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ حواس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور اس کارخانے کا نام ہے عقل۔ تو عقل بھی علم کو تشکیل دینے میں واسطہ اور وسیلہ ہے۔ اس لیے جب حواس کی بات ہوتی ہے، حواس خمسہ ظاہری کی، تو یہ تنہا علم تک نہیں پہنچاتے، حواس کے ساتھ پھر عقل کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ حواس اور عقل مل کر علم تک پہنچاتے ہیں، وہ علم جو ان کے ذریعے جس کا حصول ممکن ہے۔ اب یہ چیز سمجھنے والی، حواس نے مختلف چیزوں کا ادراک لے کر ہمارے دماغ عقل تک پہنچا دیا، اور جیسے اس جسم کو اللہ رب العزت نے 5 حواس دیے ہیں، اور ہر ایک حس کے ذریعے اور حادثہ کے ذریعے الگ الگ قسم کا ادراک جو اس کے دائرے میں آتا ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ آپ نے میری آواز سنی، گفتگو سن رہے ہیں، تو اب 2 چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک، میں نے جو لفظ بولا، جملے بولے، تو اس کی آواز جو صوت ہے، آواز الفاظ کی جو ظاہری شکل ہے، وہ بھی کان لے کر اس حادثہ کے ذریعے عقل کو منتقل کر رہے ہیں، اور یعنی لفظ کی جو ظاہری صورت ہے اس کو بھی منتقل کر رہے ہیں، اور ہر اس لفظ کا کوئی مطلب بھی ہوگا،
وہ لفظ کسی معنی پہ دلالت بھی کرتا ہے تو اس کا جو معنی ہے وہ معنی بھی منتقل ہو رہا ہے عقل میں. مثلا میں نے کہا پانی، پے الف پا نون یہ نی، واٹر. تو آپ نے لفظ واٹر سنا، لفظ ملک سنا، لفظ جوس سنا، لفظ سنا چیئر، کرسی، ٹیبل، میز، پین، یہ لفظ سنے. اینیمل، مین، یہ جو لفظ سنے تو اس لفظ کی ایک آواز بھی جا رہی ہے اور لفظ کی ایک صورت ہے وہ بھی عقل کو منتقل ہو رہی ہے، چونکہ کان اس صورت کو بھی سمجھ نہیں سکتے، سمجھ تو ہے نہیں اس جگہ پر، تو اس کی ظاہری صورت کو بھی منتقل کر دیا آگے. اور اب ہر ایک لفظ کا ایک معنی ہے. تو پانی کسی چیز کو کہتے ہیں تو وہ جو جس پر دلالت کرتا ہے وہ جو اس کا معنی ہے وہ بھی منتقل ہو رہا ہے. واٹر کا معنی منتقل ہو گیا، ملک کا معنی منتقل ہوا، چیئر کا معنی منتقل ہوا، ٹیبل کا معنی منتقل ہوا، اینیمل کا معنی منتقل ہوا. جو لفظ بولا اس لفظ کی ظاہری صورت بھی عقل کو منتقل کر دی اور اس لفظ کا معنی بھی عقل کو منتقل ہو گیا. کان نے یہ کام کیا جو حادثہ سمع ہے. اسی طرح دیکھا کسی چیز کو تو دیکھا تو دیکھنے سے کوئی صورت تھی، کسی چیز آپ کو دیکھا تو ایک شکل تھی. جھیل کو دیکھا، سمندر کو دیکھا، کسی عمارت کو دیکھا، گاڑی کو دیکھا، کار کو دیکھا، ایک شکل تھی. انسان کو دیکھا، حیوان کو دیکھا. تو وہ جو جس چیز کو آنکھ نے دیکھا اس کی ظاہری صورت بھی عقل کو منتقل کر دی اور اس کا جو ایک معنی ہے وہ بھی عقل کو منتقل کر دیا. علی ھذا القیاس اسی طرح باقی جو حواس ہیں ان کا بھی یہی ہوا. سونگھا، چھوا اور ذائقے سے چکھا. تو ہر چیز کا ہر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس احساس میں ایک اس کا ظاہر ہے، ظاہری صورت ہے، اور ایک اس کا باطن ہے، اس کا معنی ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے. تو اس کے ظاہر اور باطن کو یعنی اس کی ظاہری صورت اور معنی کو دونوں کو حواس منتقل کر دیتے ہیں عقل میں. یہاں سے یہ چیز بھی معلوم ہو گئی کہ کوئی کارآمد چیز نہیں ہے جس کا صرف ظاہر ہو باطن نہ ہو. جس چیز کا ظاہر ہے اس کا ایک باطن بھی ہے. قلب کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. دینی تعلیمات میں ایک ظاہر کا پہلو ہے، ایک باطن کا پہلو ہے. عبادت میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، پھر آخر میں تشہد کرتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں. یہ اس کی ظاہری صورت ہے. قرات پڑھنا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ظاہری صورت ہے، پڑھ رہے ہیں نا زبان سے. اور اس کا ایک باطن ہے. وہ باطن آپ کی نیت کے ساتھ شروع ہو گیا کہ آپ متوجہ الی اللہ ہو گئے. دنیا سے ہاتھ اٹھا کر، توجہ ہٹا کر، دھیان اٹھا کر آپ کا دھیان اللہ کی طرف لگ گیا. آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں. اس عبادت کے ذریعے اللہ پاک کے حضور اپنی تواضع، انکساری اور بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. دل میں اللہ کی طرف محبت آ رہی ہے، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کے قرب کے طلبگار ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہیں. قیام ہے تو آپ اس کے حضور کھڑے ہیں، سجود ہے تو اس کے در پر آپ سجدہ ریز ہیں، بیٹھے ہیں تو اس کے در پہ طلبگار بن کے بیٹھے ہیں کہ مولا عطا کر. تو پوری نماز کے ہر رکن، ہر واجب اور ہر جو عمل اور فعل ہے اس کے اندر ایک ظاہر کے ساتھ باطن بھی ہے. روزہ ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں بھئی اس ٹائم سحری کے وقت کھانا کھایا اور پھر فجر جو ہی ہوئی اس سے قبل کھانا کھانا چھوڑ دیا اسی لمحے. پھر غروب آفتاب کے بعد جا کے کھانا پینا افطار کیا، یہ اس کا ظاہر ہے. سحری کھائی، افطار کیا اور سارا دن بھر کچھ نہیں کھایا، یہ اس کا ظاہر صورت ہے. اور اس کی باطن صورت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کے لیے کھانا پینا جو حلال چیز ہے وہ چھوڑ کر بھی تقوی تمہیں حاصل ہو. تو اس کے اندر تقوی ہے. تو اگر تقوی نہ رہے تو ظاہر فائدہ مند نہیں. کھانا پینا چھوڑ دینا، بھوک اور پیاس فائدہ مند نہیں اگر تقوی حاصل نہ ہو. اس کا مطلب اگر باطن کے مقاصد پورے نہ ہوں تو ظاہر فائدہ نہیں دیتا. اور اگر باطن پہ توجہ ہٹ جائے، فقط ظاہر پہ رہے تو پھر وہ کامل نہیں ہوتا وہ عمل.
یہ تمام عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، احوال میں یہ سب چیزیں ہیں۔ تو شریعت کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کے اندر ایک طریقت اور حقیقت ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ ظاہر دین کے احکام کا فقہا اور علماء سمجھاتے ہیں، اور باطن احکام کا اور دین کی تعلیمات کا صوفیاء اور اولیاء اور صالحین سکھاتے ہیں۔ ہر فن کا استاد ہوتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن، تو یہ بات ہو رہی تھی کہ حواس میں سے ہر ایک حص نے ایک ظاہر صورت عقل کو منتقل کر دی، اور اس کا باطن بھی منتقل ہو گیا، یعنی اس کا معنی۔ قرآن مجید کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے الفاظ، آیات، الفاظ اور حروف اور صوت، یہ ظاہر ہے قرآن مجید کا، اور اس کے جو معانی ہیں یہ ان کا باطن ہے۔ بڑی سادہ بات ہے سمجھنے کے لیے، اس کے معانی اس کا باطن ہے۔ پھر باطن کا بھی ایک باطن الباطن ہوتا ہے، معانی کے اندر پھر اسرار ہیں، رموز ہیں، معارف ہیں، مقاصد ہیں ان معانی کے، وہ پھر باطن الباطن ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے، دیکھیے نا، جس طرح 7 آسمان بنائے ہیں، ہر چیز کے اوپر ایک مرتبہ، پھر اوپر ایک مرتبہ، 7 زمینیں ہیں۔ سمندر میں جائیں تو تہ در تہ سمندر کی تہیں ہیں، زمین کی اپنی کئی تہیں ہیں۔ آپ پوچھیں جو سائنسدان لوگ ہیں، ارضیات کے ماہرین بتائیں گے زمین کی اپنی تہیں ہیں، فضا کی اپنی تہیں ہیں، کرے ہیں ان کی اپنی تہیں ہیں، ہر شے کی تہ در تہ اللہ پاک نے کائنات کو قرآن آسمانوں کو بتایا، طبق در طبق بنایا، آسمانوں کو طباقہ کہا، طبق در طبق، تہ در تہ بنایا۔ تو یہ منازل ہیں، مراتب ہیں، درجات ہیں۔ اسی طرح تعلیمات میں بھی مراتب ہیں، مدارج ہیں۔ کچھ چیزیں تعلیمات دین میں وہ ہیں جو ظاہر میں ہیں، جن کا کرنا ہر ایک پر واجب ہے، ان کے معانی کچھ آگے باطن میں ہیں، پھر ان کے کچھ لطائف ہیں، پھر ان کے کچھ اسرار ہیں، کچھ رموز ہیں، غوامض ہیں۔ تو جتنا انسان سمندر میں غوطہ زن ہوتا چلا جائے، اسی حساب سے جتنا ماہر مشاق ہوگا غوطہ زنی میں، اس پر نئی نئی تہیں آشکار ہوتی چلی جائیں گی، اور نیچے نئی نئی مخلوق ملے گی، حتیٰ کہ ایک جگہ ایسی آئے گی سمندر کے پانی میں اترتے اترتے جہاں نیچے پہنچے گا تو پہاڑ نظر آ جائیں گے، اس کو زمینیں نظر آئیں گی، ایک نئی دنیا نظر آئیں گی، اور نیچے کئی جانور نظر آئیں گے، صرف مچھلیاں نہیں، بڑی بڑی مچھلیاں، پھر جانور، ایک پوری دنیا آباد نظر آئے گی۔ مگر کوئی غوطہ زن ہوگا تو اسے دنیا نظر آئے گی، سمندر کی پانی کی تہ پر اسے شاید سوائے لہروں کے اور تموج کے موجوں کے کچھ نظر نہ آئے۔ تو تھوڑا سا نیچے جائے گا تو مچھلیاں نظر آئیں گی، پھر اور جائے گا تو چلتے چلتے نیچے پر مخلوق آئے گی، سمندر کی مخلوق ہے۔ تو انڈر سی ایک ورلڈ ہے۔ تو آپ اسی طرح زمین کی تہ میں اتریں گے تو پھر آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، اوپر جائیں گے آسمانوں کی تہ، اس لیے ہر آسمان کی مخلوقات الگ ہے، ہر آسمان کی شانیں الگ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے معراج کی رات کا فرمایا کہ میں پہلے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا، پھر اس کے بعد اس میں فلاں سے ملا، یہ پایا، پھر اس کے بعد سفر طے کر کے دوسرے آسمان پہ پہنچا، دروازہ کھولا، پھر یہ تھا، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پر پہنچا۔ اس کے بعد پھر آگے عرش معلیٰ کا بیان کیا، سدرۃ المنتہا۔ تو آپ دیکھیے وہ چیزیں ہماری عقل اور ہمارے ادراک اور حواس سے ماوراء ہیں، لیکن یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر چیز تہ در تہ ہے۔ کچھ چیز حواس سے معلوم ہوتی ہے، جو کچھ حواس سے معلوم ہوگا وہی عقل جانے گی۔ تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ یہ پروسیس تھا حواس خمسہ کا، کہ انہوں نے یہ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا حواس نے، جو کچھ چھوا، جو کچھ چکھا، جو کچھ سونگا، اس کی ظاہری شکلیں صورت بھی عقل کو منتقل کر دیں، اور ان کی باطنی جو باطن ہیں ان کی معانی وہ بھی عقل کو منتقل کر دی۔ حواس کا کام ختم ہو گیا، اور عقل کا کام جب تک حواس نے ظاہری صورت اور باطنی معنی عقل کو پہنچایا نہیں تھا، عقل کا پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کارخانہ ہے، بند پڑا ہوا ہے۔ نہ ہم تنہا حواس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ تو کسی نتیجے پہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ تنہا عقل پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ عقل کا اپنا بھروسہ حواس پر ہے۔ وہ تو آنکھ کا انتظار کر رہی ہے بیٹھی کہ آنکھ کسی چیز کو دیکھے، مشاہدہ کرے،
اور جو منظور ہے، جو آبجیکٹو اس نے دیکھا ہے آبجیکٹ، اس کی ظاہری صورت بھی مجھے منتقل کر دے اور اس کا معنی بھی منتقل کر دے، دونوں تاثرات منتقل کر دیں۔ تو عقل کے کارخانے کے بھی 5 شعبے ہیں جسم کے ان حواس کی طرح، جیسے حواس خمسہ ہیں، عقل کے 5 شعبے ہیں۔ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں حس مشترک، دوسرے شعبے کا نام ہے خیال، تیسرے شعبے کا نام ہے وہم۔ یہ وہم وہ نہیں ہے جس کا ذکر وہ علم اور جہل کے مابین آیا تھا۔ چوتھے شعبے کا نام ہے حافظہ، پانچویں شعبے کا نام ہے متصرفہ۔ متصرفہ کو مفکرہ بھی کہتے ہیں، متخیلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 5 حواس ہیں، حس مشترک، اس کے بعد حس خیال، حس واہمہ وہم یا حس واہمہ، اور حس حافظہ اور حس متصرفہ، یہ 5 شعبے۔ اب ان کا فنکشن دیکھیے وہ کیا ہے۔ جو چیز ہم نے دیکھی یا سنی یا چھوئی تو اس کا جو ظاہری صورت تھی اس کا ادراک حس مشترک میں جاتا ہے۔ وہ جو لفظ تھا، وہ جو صورت تھی، جو بھی شے تھی، لمس تھا، جو ظاہری صورت ہے، ظاہری تأثر ہے، ادراک کا ظاہری تأثر، وہ عقل کے جس شعبے میں جاتا ہے اس کا نام حس مشترک ہے، اور وہ صورت وہاں جا کے مرتسم ہوتی ہے، وہاں حس مشترک ریسیو کرتا ہے ظاہری صورت کو، ظاہری تأثر کو۔ اس کے بعد پھر جو اگلا حس خیال ہے، ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے عقل میں، وہ حس خیال وہ اس صورت کے، اس شے کے معنی کو ریسیو کرتا ہے، جس کا ابھی تک ہم ذکر کر چکے، اس کے معنی کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن کا کام صرف ریسیپشن ہے، یہ ریسیپشن آفس ہیں عقل کے اندر۔ حس مشترک ہر شے جو محسوسات میں سے ہے اس کی ظاہری صورت کا ریسیپشن کا آفس ہے، ریسیپشن کرتا ہے، اور حس خیال اس کے باطن کا، اس کے معنی کی ریسیپشن کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے۔ اب ہر چیز کی صورت بھی عقل میں پہنچ گئی، ایک خانے میں الگ لگ گئی، اور اس کا معنی بھی عقل کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا، دونوں چیزیں ریسیو ہو گئیں۔ آگے کیا حال ہوگا؟ اب وہ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ وہم ہے، حس واہمہ۔ اسی طرح وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی ایک ریسیپشن آفس ہے۔ وہ جس چیز کی صورت، لفظ کی، کسی شے کی، ادراک کی جو ظاہری صورت، وہ جو ریسیو ہوئی تھی حس مشترک میں، یہ جو حس واہمہ ہے یہ اس صورت کا معنی جو ریسیو ہو گیا تھا اس کا، وہ ریسیو کرتا ہے حس واہمہ، اس کے معنی کو۔ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حس مشترک نے، بلکہ اس کو یوں کر کے بیان کر دیتا ہوں، حس مشترک نے ریسیو کیا اس صورت کو، اور جو حس خیال ہے، حس خیال، اس نے اس کو محفوظ کر لیا۔ واہمہ کو بعد میں لاتے ہیں، اس میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے۔ حس مشترک نے اس صورت کو ریسیو کیا، اور دوسرا جو شعبہ حس خیال ہے اس نے اس کو محفوظ کر لیا، یہ اس کا سٹور ہے، اس کا سٹوریج ہو گیا، محفوظ کر لیا۔ اب تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے حس واہمہ۔ حس واہمہ نے اس صورت کے معنی کو ریسیو کیا، اس صورت کے معنی کو ریسیو کیا حس واہمہ نے۔ اور پھر ایک چوتھا ڈپارٹمنٹ ہے حافظہ، حس حافظہ۔ اس نے، حس حافظہ نے جو معنی کو ریسیو کیا تھا حس واہمہ نے، اس معنی کو حافظہ نے سٹور کر لیا، اس لیے اس کو حافظہ کہتے ہیں۔ وہ جو حافظہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ اس شے کے معنی کو سٹور کرتا ہے اپنے اندر، جبکہ اس کی صورت کو سٹور کیا تھا حس خیال نے۔ ہر شے کی، ہر لفظ کی، ہر آواز کی، ہر چیز کی صورت کو ریسیو کرتا ہے حس مشترک، اور اس صورت کے معنی کو ریسیو کرتا ہے حس واہمہ، اور اس صورت کو سٹور کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے حس خیال،
اور اس کے معنی کو سٹور کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے حصے حافظہ، میموری۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کی ظاہری صورت، ہر آواز کی، ہر شے کی صورت بھی ریسیو ہو گئی تھی حصے مشترک میں، اور وہ حصے خیال میں سٹور بھی ہو گئی تھی، محفوظ بھی ہو گئی تھی۔ اس سے تو علم نہیں بنا۔ ایک خانے نے ریسیو کیا اور ایک خانے نے سٹور کر لیا تو علم تو نہیں بنا۔ جگہ منتقل ہو گئی، وہ کان اس سے، سما سے چل کے یا آنکھوں سے چل کے وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ہر چیز کی جو معنی تھا، ہر صورت کے ساتھ اس کا معنی، اس کے میننگز، وہ اس کا معنی حصے واہمہ میں وہ بھی ریسیو ہو گیا تھا، معنی بھی ریسیو ہو گیا تھا۔ کانوں نے، آنکھوں نے ڈسپیچ کر دیا، بھیج دیا، اور حصے واہمہ نے معنی ریسیو کر دیا، اور حصے حافظہ نے معنی کو سٹور کر دیا، میموری میں پریزرو کر دیا۔ تو 4 خانوں میں چاروں کام ہو گئے۔ ہر چیز کی ظاہری صورت ریسیو بھی ہو گئی اور محفوظ بھی ہو گئی، اور ہر صورت کا معنی ریسیو بھی ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا۔ یہ 4 الگ الگ خانوں میں چیزیں چلی گئیں۔ ان میں سے 2 خانوں نے ظاہر اور باطن کو ریسیو کیا، اور 2 نے ظاہر اور باطن کو اپنی اپنی تقسیم کے اعتبار سے محفوظ کر لیا، تو علم تو نہیں بنا۔ اب ایک 5واں شعبہ ہے، اس کو کہتے ہیں حصے متصرفہ، اور متصرفہ کو یہ متخیلہ بھی کہتے ہیں، مفکرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تفصیل میری کتاب بھی میرے سامنے ہے، اسلام اور جدید سائنس، میں نے کوٹ کیا تھا، اس کے صفحہ یعنی 255 سے بحث شروع کی ہے میں نے، اور آگے تک یہ پورا چیپٹر میں نے ان بحثوں پر کیا، اور باقی کتب میں بھی ہے بہر صورت، بڑی کتب سے لے کے بیان کیا جو ائمہ کی ہیں، علماء کی۔ تو متصرفہ کیا کرتی ہے؟ متصرفہ یہ کرتی ہے کہ وہ ان تمام امور کو، ادراکات کو اور احوال کو آپس میں جوڑ دیتی، صورت کو، ہر شے کی صورت کو اس کے معنی سے جوڑ دیتی ہے۔ اب ذہن میں رکھ لیں، میموری کی ہم یہ ماڈرن سائنس کی بات آگے چل کے علم التوحید کی بحث میں کریں گے، تو میموری جو ماڈرن سائنٹسٹ نے برین پر جو گفتگو کی ہے، تو اس کی میموری کی بھی 3 قسمیں بیان کی۔ عام طور پہ لوگ جانتے ہیں شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری، اس پہ ہم آئیں گے اس اینگل سے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہی چیز ریسیو ہوئی، کوئی صورت ریسیو ہوئی، تو وہ دوسرے جگہ پہ وہ سٹور ہو گئی۔ تو اگر معنی کو اور صورت کو دماغ جوڑ دے تو اس سے تو علم تو نہیں بنتا، چونکہ اس نے تو صرف ریسیو کیا تھا، اب تو اس کے پاس سٹوریج میں ہے ہی نہیں، وہ تو دونوں کے سٹور میں چلا گیا، معنی واہمہ کے سٹور میں چلا گیا، اور جو صورت تھی وہ خیال کے سٹور میں چلی گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتا ہے دماغ، یعنی عقل یہ کرتی ہے کہ حصے خیال سے صورت کو نکالتی، اور حصے حافظہ سے معنی کو نکالتی ہے، اور ان کو جوڑ کر آپس میں ایک نتیجے پر پہنچاتی ہے، اس سے وہ تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس تصور پر کچھ چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، مطابق واقعہ، اس کی صحت، وہ پھر تجربے سے، بار بار تکرار سے، بار بار مشاہدے سے اور فہم سے اور سوچ بچار سے، جب تفکر سے، تعقل سے، یہ تدبیر جب یہ ایڈ ہوتی ہیں تو پھر وہ علم بن جاتا ہے، اس میں پختگی آ جاتی ہے، جب شک نہیں رہتا، اس میں وہم نہیں رہتا، تردد نہیں رہتا، تو پھر وہ علم ہو جاتا ہے۔ مگر تصوری پھر آگے علم کی شکل دھارتا ہے، تصوری علم کی شکل دھارتا ہے۔ تو یہ حصے متصرفہ کا وہ کام ہے کہ حصے متصرفہ حصے خیال کا اور حصے حافظہ دونوں سے صورت اور معنی کو نکال کر سٹوری سے ان کو جوڑتی اور جوڑ کر علم کو تشکیل دیتی۔ یہ عقل کا فنکشن آپ سمجھ گئے۔ اب آپ سوچئے، ہم کتنی بعض امور میں نادانی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتا سکتی ہے، رہنمائی کر سکتی۔ نہیں، یہاں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ جب ہر شے کا فیصلہ، ہر حقیقت کا فیصلہ، خواہ اس کا تعلق عالم مادیات اور عالم طبیعیات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق عالم روحانیات کے ساتھ ہے، عالم ما بعد طبیعیات کے ساتھ ہے، خواہ عالم تحت سے ہے، عالم فوق سے ہے،
خواہ اس کا تعلق محسوسات سے ہے، مدرکات سے ہے، خواہ اس کا تعلق معقولات سے ہے، خواہ نظری اور عقلی دلائل کے ساتھ ہے، خواہ اس کا عادت کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق وجدان کے ساتھ ہے، بدیہیات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق فطریات کے ساتھ ہے، تجربیات کے ساتھ ہے، حدثیات کے ساتھ ہے، یہ سارے کے سارے شعبے عالم بالا سے نیچے ہیں۔ یہ سارے شعبے وہ ہیں کہ جو متعلق ہیں حواس خمسہ کے ساتھ، سوائے فطریات کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بدیہت العقل ہیں، وہ اللہ پاک ودیت کرتا ہے اندر، وہ کیفیات ہیں، غصہ ہے، غم ہے، صحت ہے، توانائی ہے، ناراضگی ہے، دکھ ہے، درد ہے، فرحت ہے، وہ کیفیات ہیں۔ مگر باصورت وہ کیفیات بھی اس جسم کے اندر فیلنگز ہیں، اس جسم کی فیلنگز ہیں، اور جسم ایک مادی شے ہے، اس کے اندر جو آرگنز ہیں انہی آرگن سے فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حواس نے جو کچھ خام موال عقل کو مہیا کیا، عقل نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ عقل نے علم ایجاد نہیں کیا، عقل نے ترتیب دیا اس سارے مواد کو جو حواس خمسہ سے پہنچا تھا۔ میں نے آپ کو پورا پروسیس سمجھا دیا، عقل نے تو صرف جوڑا۔ اگر عقل نے صورت بھی نہیں بنائی، عقل کو صورت ریسیو ہوئی جو کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، ناک سے، زبان سے ملی تھی، ظاہری صورت کسی شے کی، وہ ریسیو کی تھی عقل کی ایک شعبے نے، حصے مشترک نے۔ عقل نے تو اس کا معنی بھی نہیں سمجھا، معنی بھی جو چیز پانی جس چیز کے لیے کہا جاتا ہے، آنکھوں نے وہ یا لفظ نے پانی کا وہ معنی منتقل کیا تھا، عقل نے معنی بھی ریسیو کیا تھا۔ اس لیے اگر ایک شخص کسی ایسی جگہ پہ پیدا ہو جہاں پیدائش سے لے کر مرتے دم تک، وہ مر تو فوری جائے گا اگر پانی نہیں دیکھا اس نے، تو اس کو لفظ پانی سن کر اس کے معنی کا سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ ایک آدمی اندھا پیدا ہوا تو وہ سفید، سیاہ، پیلا، نیلا رنگ میں تمیز ہی نہیں کر سکتا چونکہ اس کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک آدمی پیدائشی بہرا پیدا ہوا، وہ آواز کو سن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے جو پیدائشی بہرے پیدا ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں، چونکہ بچہ جو بولتا ہے وہ سن کر بولنا سیکھتا ہے۔ وہ سنتا ہے کہ یہ ماں کہتی ہے ماما کہو، وہ ماما کا لفظ سنتا ہے، امی کا لفظ سنتا ہے، سن کے پھر وہ جب سال 1.5 سال میں وہ زبان کھولتا ہے تو امی کا لفظ بولے گا۔ اللہ کا لفظ والدین سناتے ہیں تو وہ اللہ بولے گا۔ جو الفاظ وہ روز مرہ گھر میں سنتا ہے وہ الفاظ سن کر اسی سماعت سے اس کا بولنا بنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ پانی کہے گا، وہ جو کچھ اس کی سمجھ میں آئے گا، بعض چیز کو لفظ کوئی نہیں سمجھ سکتا تو الٹا پلٹا کر کے ایک لفظ بنا لیتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی ایک محسوسات کا سننا دیکھنے کی چیزیں ہیں، سنا ہوا ہے۔ تو جو بچہ پیدائشی بہرا ہوتا ہے اس نے کوئی لفظ ہی نہیں سنا، کوئی لفظ نہیں سنا، وہ آٹومیٹیکلی گونگا ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا گونگا پن اس کی کوئی منہ یا زبان کی کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتا، چونکہ اس نے کوئی لفظ سنا ہی نہیں، تو اب وہ بولے کیا؟ ہمارے کئی احباب ہیں، میں نے ان کی بیٹیاں ہیں مثلاً، تو اس لیے پھر ٹریننگ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہروں اور گونگوں کے لیے ایک باقاعدہ سکولز ہوتے ہیں، اسپیشلائز بچوں کے لیے اسپیشل سکولز ہوتے ہیں، اسپیشل چلڈرن کے لیے، تو وہ ان کو خاص طریقے سے وہ سکھاتے ہیں، ہاتھوں کے اشارے کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دماغ ان کی کسی چیز کو سمجھے۔ تو وہ گونگا اس لیے بن جاتا ہے کہ اس نے سنا نہیں۔ اگر مادرزاد نابینا ہے تو اس کو تمیز ان چیزوں کی نہیں ہوگی۔ کسی میں حصے شامہ پیدائشی طور پہ نہیں ہے، وہ خوشبو اور بدبو میں سونگ کے تمیز ہی نہیں کر سکے گا۔ علی ذی القیاس حواس، جو کچھ اس نے حواس نے مہیا کیا، عقل نے ان کو ریسیو کیا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ عقل نے صرف ریسیو کیا، وہ ریسیور ہے، اور ریسیور اور آرگنائزر، ریسیور، پریزرور، آرگنائزر، 3 فنکشن ہے عقل کے پاس۔ وہ صورت کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں، وہ معنی کو ریسیو کرتی ہے ایک شعبے میں، ایک شعبے میں صورت کو پریزرو کر لیتی ہے، محفوظ کرتی ہے، ایک شعبے میں معنی کو پریزرو کر لیتی ہے، اور بعد میں پریزروڈ جو صورتیں ہیں صورت کو معنی سے جوڑ دیتی ہے۔ ادھر جو صورت حصے مشترک میں آئی تھی
اور محفوظ ہو گئی تھی حص خیال میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں پڑے تھے۔ اب عقل کیا کرتی ہے کہ جو صورت ریسیو ہوئی حصے مشترک میں، اس کو اور اس کے معنی کو جو حصے واہمہ میں ریسیو ہوا، اس صورت کو اس کے معنی سے جوڑتی ہے۔ پانی، تو اس لفظ پانی کو جو معنی ہے، جس چیز کو پانی کہا جاتا ہے، اس کے تصور سے جوڑتی ہے، اس کے تاثر سے جوڑتی ہے۔ دودھ، تو دودھ کا جو لفظ ہے، اس آواز کو، ان حروف کی آواز کو، جس شے کو دودھ کہا جا رہا ہے اس معنی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو اس سے مشترک اور اس سے واہمہ کا فنکشن ہوتا ہے، جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح صورت کو معنی سے جوڑتی ہے عقل، اور اسی طرح پھر جو دونوں جگہ جو اس کے معنی پریزرو ہو گئے ہیں اور صورت پریزرو ہو گئی ہے، ان کو ساتھ عمل میں لاتی ہے۔ چونکہ اگر حصے خیال کے بعد حصے حافظہ وہ اگر اس کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ جو محفوظ ہیں میموری سے، پھر اس کو جوڑنے میں وہ چیز منتشر اور مختلف ہو جائے گی۔ تو اس لیے صورت کو معنی سے جوڑتی ہے، اور پھر اس کے صورت کے محفوظ ہونے کی جگہ کو جو محفوظ وہاں سے، اور معنی کے محفوظ ہونے کی جگہ کو وہاں سے وہ پک اپ کرتی ہے۔ صورت کو اس کے حصے خیال سے پک اپ کرتی ہے، اور معنی کو حصے حافظہ سے عقل اٹھاتی ہے۔ دونوں کو اٹھا کر پھر صورت کو معنی سے جوڑتی ہے، اور جوڑ کر ان کے درمیان ایک ربط قائم کرتی ہے۔ وہ ربط ایک پورے تصور تک پہنچاتا ہے۔ وہ تصور آرگنائز ہو کر، ڈیولپ ہو کر پختگی کے ساتھ علم بنتا ہے۔ تو اگر صورت عقل کو نہ ملی تو عقل کچھ نہیں کرے گی، معنی عقل کو نہیں ملا، عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر بالفرض حصے خیال اور حصے حافظہ عقل کے خراب ہیں، اس کی میموری خراب ہے، شارٹ ٹرم بھی ریسیو ہوتے ہی زائل ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ یادداشت میں نہیں رہے گی، تو علم ہی نہیں بن سکے گا۔ یہ سارے خانے بیک وقت کام کرتے ہیں۔ پانچویں خانے کے اندر حصے متصرفہ متخیلہ کے تحت چاروں شعبے کام کرتے ہیں۔ وہ شعبہ ان کا سربراہ ہے، وہ سب کو آپس میں جوڑتا ہے، مربوط کرتا ہے، منظم کرتا ہے، تو علم وجود میں آتا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر آنکھ نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا تاثر بھی عقل کو منتقل نہیں ہوگا، نہ اس کی صورت نہ مانا۔ تو عقل اس شے کے بارے میں علم مہیا نہیں کر سکتی جس کو کبھی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے جس آواز کو سنا ہی نہیں، عقل اس کے بارے میں کوئی تصور اور پھر تصور کے بعد علم مہیا نہیں کر سکتی، چونکہ اس کو بنیادی طور پہ خام مواد ہی نہیں ملا۔ ناک نے جس چیز کو سونگا ہی نہیں، عقل اس کی خوشبو اور بدبو کے بارے میں کوئی تصور اور کوئی علم مہیا نہیں کر سکتی۔ ذائقے نے، زبان نے جس چیز کو نہیں چکھا، عقل اس کے بارے میں ذائقے کا کوئی علم اور تصور مہیا نہیں کر سکتی۔ ہاتھوں نے جس چیز کو نہیں چھوا، عقل اس کے نرم یا سخت ہونے کے بارے میں کوئی تاثر، تصور اور علم مہیا نہیں کر سکتی۔ نہ تاثر مہیا کر سکتی ہے، نہ تصور قائم کر سکتی ہے، نہ علم مہیا کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عقل کے اندر جو ربط ہو رہا ہے اور منظم ہو رہی ہیں، یہ وہ مواد ہے جو سارا حواس خمسہ نے بھیجا ہے۔ تو جو چیز، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محسوسات سے خارج ہے، وہ عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہ معقولات میں نہیں آ سکتی۔ تو گویا تمام معقولات کی بنیاد محسوسات پر ہے، ہر معقول کی بنیاد محسوس پر ہے۔ عقل کے سارے تصورات اور عقل کے ساری معلومات، ان کا سارا انحصار مدرکات پر ہے۔ جو کچھ حواس بیچتے ہیں، عقل اسی مواد کو باہم مربوط کرتی اور منظم کر کے علم کی شکل دیتی۔ اب دیکھیے کہ ہم بعض امور میں، عقائد کے بعض معاملات میں، مثلا انسان کی حقیقت کیا ہے، میں نے دیکھا کئی بچے اس طرح سوچتے ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا۔ اب یہ بات تو آپ کو نہ آنکھ بتائے گی، آنکھ کو تو جو کچھ نظر آتا ہے اس کا تاثر بھیجی، میں نے پورا فینومینا آپ کو سمجھا دیا۔ نہ کان بتائیں گے، نہ زبان، نہ ناک، نہ ہاتھ۔ اس کو کس نے پیدا کیا؟ از خود پیدا ہو گیا۔ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس کا نظام کس نے بنایا؟
موت کے بعد کیا ہوگا؟ اب موت کے بعد کی زندگی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ ناک نے سونگی، نہ زبان نے چکھی، نہ ہاتھ نے چھوئی، تو کیا ہوگا؟ وہ تو قبر میں دبا کے آپ آ گئے۔ آپ نے تو اتنا ہی دیکھا کہ ایک میت تھا، ایک انسان تھا، مر گیا۔ وہ کیوں مرا؟ اس کی روح نکل گئی۔ وہ روح کیا تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کب ڈالی گئی تھی؟ وہ نکل کے اب کہاں گئی؟ آنے سے پہلے وہ روح کہاں تھی؟ اب نکلنے کے بعد کہاں ہے؟ اب مرنے کے بعد اس روح کا اور جسم کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق ہے تو وہ کیسا ہے؟ اگر تعلق نہیں تو پھر جسم کا حال کیا ہوگا؟ روح کا حال کیا ہوگا؟ روح کس کس جگہ ٹھہری ہوئی ہے؟ پھر دوبارہ جی اٹھیں گے یا نہیں مرنے کے بعد؟ قیامت آئے گی۔ یہ سب چیزیں نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ زبان نے چکھی، ناک نے سونگی، نہ ہاتھ نے چھوئی، یہ ہمارے مدرکات اور محسوسات سے خارج اور ماورا ہیں، ہمارے حواس خمسہ کی صلاحیت سے بھی ماورا ہیں۔ جب حواس خمسہ کی صلاحیت اور ادراک کی طاقت اور قوت اور استعداد سے ماورا ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے بارے میں کوئی مواد حواس نے عقل کو بھیجا ہی نہیں۔ جب عقل کو مواد نہیں بھیجا، عقل مرتب کسے کرے گی؟ عقل کو جب خام مواد نہیں بھیجا، دھاگا نہیں بھیجا عقل کو، تو عقل کپڑا کہاں سے بنائے گی؟ جب روئی نہیں بھیجی گئی، کاٹن روئی نہیں بھیجی، تو عقل دھاگا کہاں سے بنائے گی؟ جب عقل کے کارخانے میں دھاگا نہیں ڈالا گیا تو وہ عقل کپڑا کیسے بنے گی؟ را میٹیریل نہیں ڈالا گیا تو اس سے پروڈکٹ کیسے آئے گا؟ عقل کا کام تو اس حاصل ہونے والے را میٹیریل کو آپس میں مربوط کرنا، منظم کرنا، اور اس کو ایک ریفائن کر کے ایک پروڈکٹ بنا کے ہمارے سپرد کر دینا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے حواس خمسہ کی، اور جو حقائق حواس خمسہ کے ادراک سے، صلاحیت سے ماورا ہیں، عقل کبھی بھی ان کے بارے میں درست فیصلہ نہ دے سکی، نہ وہ آج دے رہی ہے، نہ کبھی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جا کر عقل ناکام ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتی ہے، تحیر میں، استعجاب میں گم ہو جاتی ہے، اور لا ادری کہتی ہے یا بندے کو گمراہ کر دیتی ہے اپنے خیالات کے ساتھ، وہاں اللہ رب العزت کی ہدایت نے بندے کا آ کے دامن تھاما ہے اور کہا کہ اے بندے اس سے آگے نہ چل۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل کو نور کہا ہے، نور روشنی دیتی ہے، مگر گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، عقل منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل راستے میں کھڑی ہے، جیسے حواس خمسہ راستے میں کھڑے تھے۔ نہ حواس خمسہ خود منزل تک پہنچا سکتے ہیں، نہ عقل منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، اس منزل تک پہنچاتی ہے جو عالم محسوسات کی منزل ہے، جو عالم مادیات کی منزل ہے، جو عالم معقولات کی منزل ہے۔ جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل وہاں تک آپ کو شناسائی دیتی ہے۔ یہ ایک اچھا جملہ ہے، جہاں تک حواس کی رسائی ہے عقل کی وہاں تک شناسائی ہے، یوں سمجھ لیں۔ اور جہاں حواس کی رسائی نہیں عقل کی وہاں تک شناسائی۔ عقل شناسا نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں تمہیں کہاں سے بتاؤں؟ تم پوچھتے ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بھئی تیرے مرنے کے ساتھ تو میں بھی مر گئی۔ آنکھ سے پوچھتے ہو کیا ہوگا؟ آنکھ کہتی ہے جب موت واقع ہوئی تو میں بھی دیکھنے والی نہ رہی، کان بھی سننے والے نہ رہے، ناک سونگنے والے نہ رہے، تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے تو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا۔ عقل کہتی ہے بھئی جسم تیرے ساتھ آنکھوں اور کانوں کی طرح میں بھی مر گئی، میرا پورا برین کے اندر جو کچھ ہے وہ میں بھی خاک میں مل رہی ہوں، تو کیا ہوگا؟ تو میں تو اب میرے پاس تو حواس بھیجا کرتے تھے سامان، خام مواد، تو میں اس کو ریفائن کر کے، آرگنائز کر کے میں اس کو پروڈکٹ میں بدلا کرتی تھی۔ اب تو حواس مر گئے، میں بھی مر گئی، اب میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوگا؟ میں کیا بتاؤں کہ انسان آیا کہاں سے ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ کیا مقصد لے کے آیا ہے؟ میں کیا بتاؤں کہ انسان اس زمین پر ہے، اس کائنات کی اتنی وسعتیں ہیں، کیوں ہیں؟ انسان نے تو، عقل نے تو بنائی نہیں، تو عقل بتائے کہاں سے؟ جب انسان ہر ایسے سوال کا جواب عقل سے لینا چاہے گا تو عقل گمراہ کر دے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر حدود قائم نہ رہیں تو علم صحیح نہیں رہتا۔
اللہ پاک نے بہت چیزوں کا انسان کو مکلف نہیں بنایا، اور جس کا مکلف نہیں بنایا اگر وہ انسان سوچے گا، آپ اگر ایک مشکل سے 20 kg یا 1 من کا وزن اٹھا سکتے ہیں 40 kgs، تو آپ 10 من کا وزن اپنے اوپر رکھیں تو ختم ہو جائے گا۔ جسم سکت نہیں رکھتا 10 من یا 5 من یا 3-4 من وزن اٹھانے کی، اس کی صلاحیت سے باہر ہے۔ تو عقل جس کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اگر ہم اس کو عقل کے ذریعے سوچنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے تو عقل خود بھی گم ہے، ہمیں بھی گم کر دے گی۔ لہٰذا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ عقل کا فیصلہ مادیات اور محسوسات کی دنیا کے بارے میں درست، ورائے محسوسات اور ورائے معقولات، چونکہ معقولات صرف وہ ہیں جو حواس خمسہ نے اس کو بھیجا تھا، جو مواد بھیجا تھا۔ جو مواد حواس خمسہ بھیج نہیں سکے، عقل اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا سارا انحصار حواس پر ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو حواس اندھے ہیں، کچھ ان کو دکھائی نہیں دیتا، اور اگر حواس نہ ہو تو عقل میں اندھیرا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ تو حواس کی ادراکات کو ضرورت ہے کہ کوئی مرتب کرنے والا ہو تاکہ علم بنے، وہ عقل کام کرتی ہے، اور عقل کو علم بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ حواس مواد بھیجیں تو میں ریفائن کر کے پروڈکٹ بناؤں۔ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ لہٰذا مت سمجھیں کہ عقل کا دائرہ ادراک اور دائرہ معرفت اور دائرہ علم اور دائرہ تفکر اور دائرہ تعقل اور دائرہ معرفت، مت سمجھیں کہ وہ حواس سے اونچا ہے۔ نہیں، کبھی ایسا پتہ نہیں چلتا، ہم عقلی دلائل سے سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ عقلی دلائل ان ساروں کے پیچھے ہماری زندگی کی عادتیں، فطریات ہوتے ہیں، وجدانیات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، اور یہ سارے تجربات حواس پر مبنی ہوتے ہیں۔ جو تعقل اور تدبر تفکر کی بات کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں دراصل عالم محسوسات میں سے تشکیل دی ہوئی ہیں، جو عقل جن کی روشنی میں غور و فکر اور نظر و استدلال سے کام لیتی ہے۔ لہٰذا یہ آج ہم نے حواس خمسہ کے بعد عقل کا نظام، اس کی گفتگو اور پروسیس مکمل کیا، اور گفتگو یہاں پر ختم کی کہ جو چیز حواس کے ادراک سے باہر ہے، عقل ان کے بارے میں کوئی علم صحیح مہیا نہیں کر سکتی۔ مگر یاد رکھ لیں کہ صرف بات یہاں تک نہیں، عقل کے بعد پھر ایک آگے اللہ رب العزت نے بھی ذریعہ بنایا ہے، جو انسانی قلب اور روح کے ذرائع ہیں، وہ لطائف روحانی ہیں۔ جیسے جسم کے حواس خمسہ تھے، عقل کے حواس عقلی اور باطنی تھے، پھر آگے روح کے لطائف روحانی ہیں، اس سے ایک اور چشمہ پھر ہدایت کا کھلتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں گفتگو وہاں سے شروع کریں گے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بحث کرتے ہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ یہ بتایا کہ ان کے پاس نہ تو علم ہے، یعنی جو ذرائع علم کے تھے وہ بھی نہیں ہیں، اور پھر فرمایا اور نہ ہدایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت علم کے معروف ذرائع سے ہٹ کر بھی ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ ہے جس کو کتاب منیر علم بالوحی کا نام دیا گیا ہے۔ تو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم ہدایت پر اور آگے پھر کتاب منیر کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔